بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 اہم پوائنٹ پر بات کریں گے: سیاسی ورکرز، عدلیہ اور ججز، احساس پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور رمضان نگہبان پروگرام پر۔ پولیٹیکل ورکرز کسی بھی سیاسی جماعت اور سیاستدان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جمہوریت اور سیاست کا حسن سیاسی ورکر سے جڑا ہوتا ہے۔ سیاسی ورکر سیاسی جماعت کا سرمایہ اور اول دستہ ہوتا ہے۔ سیاسی ورکرز کو تمام سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون، پی پی اور پی ٹی آئی حصے دار نہیں سمجھتی ہیں، بلکہ غلام اور ملازم سمجھتی ہیں، اور سیاسی ورکرز کو صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بعد میں بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ سیاسی ورکرز بھی غلامانہ ذہن کے ساتھ قیادت کے حکم پر آمین کرتا ہے۔ سیاسی ورکرز کی تربیت کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت نے نہ توجہ دی ہے اور نہ ہی کوشش کی ہے۔ سیاستدانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ورکرز کو دبا کر رکھا جائے اور سیاسی شعور نہ دیا جائے، جس کی وجہ سے جمہوریت لنگڑی اور لولی ہے۔ سیاسی ورکرز کو اختیار نہیں ہے کہ وہ پارٹی پالیسی یا پارٹی بیانیے پر اپنی رائے دے، بلکہ پارٹی بیانیہ اور پارٹی پالیسی ورکرز پر مسلط کر دی جاتی ہے، اور سیاسی ورکرز لاشعوری طور پر غلط بیانیے اور پالیسی کا دفاع کرتا ہے۔ اس کی مثال موجودہ دور میں پی ٹی آئی ورکرز کی شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے بھی، جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے، انہوں نے جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کے بیانیے اور پالیسی کی جانچ پڑتال نہ کی، بلکہ اس پر آمین کہا اور قیادت کے اشاروں پر وہ سب کچھ کر بیٹھے جو ایک سیاسی ورکرز کو ہرگز زیب نہیں دیتا، اور اس کے بدلے میں وہ اس وقت جیلوں میں پڑے ہیں، اور تقریباً کوئی 51 کے قریب ایسے سیاسی ورکرز ہیں جن کو 5 سال بامشقت قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ وہ سیاسی پارٹی کے لیے اور سیاسی قیادت کے لیے اپنا فیوچر، اپنا مستقبل، اپنا کیریئر تباہ و برباد کر بیٹھے ہیں، لیکن پارٹی ان کے لیے اس وقت عملی طور پر کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، سوائے سوشل میڈیا پر شور و شرابہ ہے۔ حلقے میں امیدواروں کے انتخاب کے لیے بھی سیاسی قیادت سیاسی ورکر سے مشاورت نہیں کرتی، اور نہ ہی سیاسی جماعت میں پارٹی عہدیداران کے لیے سیاسی ورکر سے رائے لی جاتی ہے۔ اگر ہمت کر کے کوئی بھی سیاسی ورکر آواز بلند بھی کر دے تو باقی سیاسی ورکرز اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ جب تک سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو درست نہیں کریں گی اور جمہوری نظم و ضبط کو اپنی سیاسی جماعتوں کو تابع نہیں بنائیں گی، اس وقت تک پاکستان میں جمہوریت ناکام رہے گی۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین کے لیے لازم ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت اور سیاسی ورکرز کو جگہ دیں، تاکہ صحیح معنوں میں جمہوریت پروان چڑھے۔ سیاسی ورکرز کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ پارٹی کا عہدیدار اور لیڈر بن سکے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں سیاسی ورکرز کو جگہ دینے کی بجائے
موروثی سیاست کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جمہوریت پروان نہیں چڑھتی، بلکہ جمہوریت پر اور سیاست پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں آزاد عدلیہ کا۔ آزاد عدلیہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور عدلیہ اس وقت ہی آزاد ہوگی جب عدلیہ کے اندر بیٹھا جج باضمیر ہوگا اور جو عوام کو انصاف دے گا۔ بکنے جھکنے بے نڈر جج کبھی بھی انصاف نہیں دے سکتا۔ ہر ادوار میں ججز جانبدار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عدلیہ میں زیر سماعت مقدمات کے فیصلوں کا علم عوام کو پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ 2018 سے ججز جانبدار رہے ہیں۔ ایک جج پر عوام کا کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اس کی ڈیورنگ ڈیوٹی کے دوران ہی نہیں، جب جج ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کو لاکھوں کی مد میں پینشن دی جاتی ہے، اور باقی تمام سہولیات بھی اس جج کو حاصل ہوتی ہیں جو ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، اور تمام سہولتیں اسے ملتی ہیں۔ حتیٰ کہ وہ جج دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو اس کی پینشن کا فائدہ اس کے وارث، جس میں اس کی بیوہ اور اس کے یتیم بچے ہوتے ہیں، وہ بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک غریب قوم ایک جج کو کروڑوں روپے کا بوجھ اٹھاتی ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کے اخراجات یہ غریب قوم اٹھاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان، وہ جو ہے ایک انصاف عوام کو دینا ہوتا ہے، انصاف دینا ہوتا ہے، انہوں نے غیر جانبدار ہو کر عوام کو صرف انصاف دینا ہے، اور اس کے بدلے میں عوام اس کا بوجھ، اس کے خاندان کا بوجھ جو ہے نا وہ ساری عمر کے لیے اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن عدلیہ میں بیٹھا ہوا جج انصاف نہیں کر سکتا، وہ انصاف نہیں دیتا، اور انصاف جو ہے غریب کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ غریب تو صرف جو ہے نا وہ ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، ججز، ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہیں۔ لیکن جو لوگ مقدمات عدالتوں میں جن لوگوں کے چلے جاتے ہیں، ان کو بھی انصاف جو ہے نا وہ نہیں ملتا۔ بدقسمتی ہے کہ جج عدل نہیں کرتے۔ اس ملک کو شوکت صدیقی جیسے نڈر جج کی ضرورت ہے۔ جب جسٹس شوکت صدیقی نے جنرل فیض کی بات نہ مانی، نوکری چھوڑنی پڑی، اس وقت عدلیہ کے اندر موجود کسی بھی جج کا ضمیر نہ جاگا، بلکہ جسٹس شوکت صدیقی سے سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا، یعنی کہ اس کے ساتھ دوستی رکھنی، اس کے کوئی جو ہے نا غم خوشی میں اس شامل ہونا بھی ان جج صاحبان نے چھوڑ دیا تھا۔ اور جب سپریم کورٹ نے شوکت صدیقی کے حق میں فیصلہ کیا، میڈیا نے اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا، عوام نے اس فیصلے کو تسلیم کیا، تو پھر ہائی کورٹ کے 6 ججز کا ضمیر ہائی کورٹ اسلام آباد کے 6 ججز کا ضمیر اچانک جاگ گیا، اور جذبات باضمیری میں خط لکھ دیا۔ اگر یہ 6 ججز باضمیر اور نڈر ہیں تو یہ پریشر ڈالنے والوں کو اپنی عدالت میں بلاتے، یا شوکت صدیقی کی طرح استعفیٰ دے دیتے، اور اپنے استعفوں میں لکھتے کہ فلاں شخص طاقتور ہے اور عدلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہا ہے، اس لیے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہے کہ کسی کا منہ لال ہے تو اپنے منہ پر چپیڑیں مارنی شروع کر دیں۔ یہ اب جا کے ضمیر جو ہے نا وہ جاگے، اور جو ہے نا وہ ایک لیٹر لکھ دیا گیا ہے۔ 2018 میں تجربہ کرنے والوں نے نہ صرف سیاست میں تجربہ کیا ہے بلکہ ہر ادارے کو تقسیم کیا ہے۔ افواج، عدلیہ، بیوروکریسی، ٹیکنوکریسی،
تعلیمی ادارے، حتیٰ کہ مختلف گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ اداروں کو بھی تقسیم کیا ہے۔ تقسیم شدہ لوگ منظم طریقے سے کوز اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف منفی کمپین چلا رہے ہیں اور بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہ آئے اور نہ ہی بہتری کی طرف بڑھنے دیا جائے۔ 6 ججز سے پہلے سابق کمشنر راولپنڈی کا ضمیر بھی عین وقت پر جاگا تھا۔ اداروں کے اندر اس وقت بھی سوئے ہوئے ضمیر والے لوگ موجود ہیں۔ ضرورت کے مطابق ضمیر جاگ سکتے ہیں۔ اس لیے 2018 کی تجربہ کار ٹیم کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کرنی چاہیے کہ چند لوگوں نے 25 کروڑ لوگوں کو کیوں دھوکہ دیا ہے اور ملک کی معیشت کے ساتھ کیوں کھیلے ہیں۔ غربت سے تنگ لوگوں نے مایوس ہو کر خودکشیاں کی۔ ان کے مقدمات 2018 کی ٹیم کے خلاف درج کیے جائیں۔ وقت کا تقاضا ہے اور ضرورت ہے کہ عدلیہ کو آزاد فیصلے کرنے چاہیے اور بے ضمیر ججز کو وقت سے پہلے اپنے ضمیر کو باضمیر بنانے چاہیے تاکہ عوام کی انگلی عدلیہ اور ججز پر نہ اٹھے۔ اگر تمام ججز اس وقت شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو شاید ملک پاکستان تباہی سے بچ جاتا، لیکن بدقسمت قوم کے ججز کے ضمیر سوئے رہے اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کے بعد ضمیر جاگے۔ اب انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ ضمیر کیوں سوئے عوام کے ٹیکس سے کروڑوں میں تنخواہیں لیں لیکن ضمیر ان کے سوئے رہے۔ انہوں نے کیوں بے ضمیری کا مظاہرہ کیا؟ یہ اب ان سے پوچھنا چاہیے اور اس پر انکوائری ہونی چاہیے۔ رمضان نگہبان پروگرام، رمضان شریف کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، لیکن مستحق لوگ ابھی تک رمضان نگہبان پروگرام کا انتظار کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی ٹیم آئے گی، دروازہ کھٹکھٹائے گی اور حقدار کی مدد کرے گی۔ عوام کے ٹیکس سے اربوں روپے کا رمضان نگہبان پروگرام حقداروں تک کیوں نہیں پہنچا؟ اس کا جواب محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو دینا چاہیے۔ اربوں روپے کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا ہے تو پھر عوام پوچھنے کا حق بھی رکھتی ہے۔ اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام اور صحت کارڈ حقداروں کو نہیں مل رہا۔ حکومت وقت ان سکیموں کی جانچ پڑتال کرے۔ یہ عوام کا پیسہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ اس وقت ان لوگوں کا جتنا ڈیٹا حکومت کے پاس ہے، جس کی بنیاد پر عوام کا اربوں روپیہ دیا جا رہا ہے، اس ڈیٹے کو فلٹر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ملک IMF کے قرض پر چلتا ہے اور IMF کی قرض کی قسط جو ہے غریب عوام سے وصول کی جاتی ہے۔ اس ملک کے سیاستدان اربوں روپے بغیر جانچ پڑتال کے بانٹ دیتے ہیں۔ اس ملک کے سیاستدان ارب پتی کھرب پتی ہونے کے باوجود جیل میں 35 لاکھ کا کھانا غریب عوام کے ٹیکس سے کھا لیتے ہیں۔ اس ملک کے حکمرانوں کو اس غریب کے عوام کے پیسے سے کروڑوں روپے کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ پروٹوکول پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے اور یہ سیاستدان پروٹوکول لیتے ہیں۔ ان کو جیل سے عدالت لانے پر یا عدلیہ کو جیل میں پہنچانے پر کروڑوں روپے کا خرچ آ جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے اور ان پر کوئی بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
لیکن سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ اس قوم پر ڈال کر بلز کی مد میں وصول کیا جاتا ہے۔ تو یہ قوم جو ہے اس کو اب جاگنا پڑنا ہے، اسے جاگنا چاہیے، اور یہ جو سکیمیں ہیں اس کے اندر جو لاپرواہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، اس کا جو اربوں خربوں کا بجٹ دیا جاتا ہے، اور یہ کن لوگوں کے پاس جاتا ہے؟ یہ تو وہ مودی والی سکیم نکل آئی ہے انڈیا میں، جو پرائز بانڈ کی اس نے الیکشن سے پہلے جو ہے نا سکیم چلائی تھی، کوئی بانڈ ہے ان کا، اس پہ انہوں نے سکیم چلائی تھی، اور پتہ نہیں کتنے 100 ارب کا جو ہے نا وہ گپلا ہو گیا، اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پیسہ کس کس نے وصول کیا ہے، اس کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے، نام پوشیدہ رکھے گئے تھے۔ تو یہی وہ انڈیا والا جو فراڈ ہوا ہے مودی نے کیا ہے اپنی عوام کے ساتھ، تو وہی فراڈ پاکستانی عوام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ اربوں خربوں کا بجٹ رکھا جاتا ہے ان سکیموں کے لیے، لیکن جا کہاں پہ رہا ہے؟ کن لوگوں کے پاس جا رہا ہے؟ جو حقدار ہیں ان کو تو نہیں مل رہا، سفید پوش لوگوں کو بھی نہیں مل رہا، اور جو جھونپڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو بھی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، اور جو حقدار ہیں ان کو بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ پیسہ جا کہاں پہ رہا ہے؟ کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے؟ اس کی انویسٹیگیشن کس نے کرنی ہے؟ اس عمل کو شفاف کس نے بنانا ہے؟ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کا اربوں خربوں روپیہ بچایا جائے، ان سکیموں کو نئے سرے سے اس کے سروے کیے جائیں، اور جو ڈیٹا حکومت کے پاس موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ پیسہ ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اس کو فلٹر کیا جائے کہ یہ لوگ حقدار ہیں یا نہیں۔ عوام کا پیسہ بے دریگی کے ساتھ تقسیم نہ کیا جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔